اینی دنیا دیوانی عمر دی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پوری امت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. جب آپ عالمی نبی ہیں تو آپ کی امت بھی عالمی امت ہے. آج جب آپ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنے احکامات دیے ہیں وہ بھی عالمی احکام ہیں، قیامت تک رہنے والے احکام ہیں. جب انسان عالم کے اوپر غور کرتا ہے، کائنات کے اندر غور کرتا ہے، کائنات میں غور کرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کے اندر ایک جوڑا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا، جب سائنسوں نے اس کی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا درختوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے، پتھروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے، انسان اور جنات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے. نر اور مادہ، ایک مذکر اور مؤنث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی جو جوڑے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں کا محتاج نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر جوڑے کے تمام انسانوں کو بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے طور پر انسان کے اندر بھی دو جوڑے بنائے ہیں. میاں بیوی کا جب جوڑا آپس میں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اولاد عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے. جب انسان اس کے اندر غور کرے گا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو جوڑے بنائے ہیں، مرد اور عورت کو بنایا ہے،
تو مرد اور عورت کا خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، اور یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمائی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ کوئی کسی کی دوسری ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کوئی پولیس مجھے آ کر کہے کہ آپ ڈنڈا لے کر یہاں کھڑے ہو جائیں، بھائی میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ کی ڈیوٹی آپ جا کے کھڑے ہوئیے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے الگ الگ لوگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو بنایا ہے، مرد کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، عورت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو باہر کے کاموں کے واسطے پیدا فرمایا۔ جب انسان اس کے اندر غور کرتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا عورت کی بناوٹ، عورت کی جسم مرد کے حساب سے کمزور ہوا کرتی ہے۔ مرد جو کام کر سکتے ہیں عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی، مرد جو کام کر سکتے ہیں عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتوں، اے ازواج مطہرات کے تحت، ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان تمام بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے پوری ماؤں کو، امت کی پوری بیٹیوں کو یہ حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تم اپنے گھروں کے اندر مستقر رہا کرو، اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ اب عورت گھر کے اندر رہے گی، لیکن جب عورتوں کو گھر کے اندر رکھا گیا تو لوگوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں نے اسلام کو دہشت گردی سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسلام کو دقیانوس مذہب کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسلام کو عورتوں کے اوپر اتیاچار کرنے والا مذہب کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ دوستو، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اس مذہب اسلام میں جو مقام دیا ہے، کسی مذہب نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا، کسی مذہب نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت گھر کے اندر مستقر رہا کرے، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب انسان اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، جب انسان اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نظام کو درہم برہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ کے اندر باضابطہ اس پر پلاننگ کی گئی کہ عورتوں کو گھر سے باہر کس طریقے سے نکالا جائے۔ جب عورتیں گھر سے باہر نکل گئیں، عورت گھر سے باہر نکل گئی، اب باضابطہ وہاں پر ایک جماعت ایسی ہے جو عورتوں کو گھر کے اندر داخل کرنا چاہ رہی ہے کہ عورت پھر سے گھر کے اندر چلی جائے۔ کیوں؟ جب عورت معاشرے کے اندر گھومنا پھرنا شروع کر دیتی ہے، جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر ہر طرح کی خرافات دنیا کے اندر جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر زنا بالجبر کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط۔ دنیا کے اندر جتنے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے مرد اور عورت کا اختلاط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کا حاکم بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زینت بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کا مانیٹر بنایا تھا، لیکن عورت جب گھر سے باہر نکلنی شروع ہو گئی، دنیا کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، تمام کی تمام ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھی ہے، نہ کہ عورتوں کے اوپر۔ آج عورتوں کو اس لالچ کے اندر گھر سے باہر نکالا گیا، عورتوں کو اس لالچ کے اندر گھر سے باہر نکالا گیا، عورتوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ بھائی
جس طریقے سے مرد کماتے ہیں تمہیں بھی کمانا چاہیے، تم مردوں کے اوپر ڈیپینڈ کیوں ہوتی ہو؟ اس لیے آج کل خصوصاً ماڈرن جو عورتیں ہوتی ہیں، ماڈرن عورتیں، انگریزی تعلیم یافتہ جتنے عورتیں ہوتی ہیں، اکثر ان لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے اوپر ڈیپینڈ کیسے ہوں، ہم خود کمائیں گے، ہم خود محنت کریں گے اور ہم خود اپنا گھر چلائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جس گھر کے اندر عورتیں بھی کماتی ہے، جس گھر کے اندر مرد بھی کماتا ہے، اس گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اس گھر کا ماحول برباد ہو جاتا ہے، میاں بیوی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ انسان پیسے سے انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک یہودی جو قارون، جس کے پاس بہت سارا خزانہ تھا، قارون کے بعد اس یہودی کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ قارون کے بعد اس کا دوسرا نمبر آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے خزانے کا معائنہ کرنے کے لیے، خزانے کو دیکھنے کے لیے جب انڈر گراؤنڈ اپنے خزانے کے اندر داخل ہوتا ہے، اس نے خزانے کا دروازہ اس طریقے سے بنایا تھا کہ اندر سے دروازہ بند تو ہو سکتا تھا لیکن دروازہ اندر سے کھلتا نہیں تھا۔ خزانے کا دروازہ اندر سے بند تو ہو جاتا تھا لیکن اندر سے دروازہ کھلتا نہیں تھا۔ جب وہ معائنہ کرنے کے لیے گیا، مال کے نشے کے اندر، عہدے کے نشے کے اندر، طاقت کے نشے کے اندر گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ جب اپنے ہیرے جواہرات کا، اپنے سونے چاندی کا، تمام کے تمام ذخائر کا معائنہ کر کے واپس آیا، دیکھا اندر سے تو دروازہ بند، دروازہ اندر سے بند ہوگا، اندر سے کھل نہیں سکتا، دروازہ کھلے گا باہر سے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پیسہ اس کے پاس موجود ہے، ہیرے جواہرات اس کے پاس موجود ہے، سونے چاندی اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی پوری طاقت اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ طاقت اس کو بچا نہ سکی، وہ پیسہ اس کو بچا نہ سکا، وہ ہیرے جواہرات اس کو بچا نہ سکے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیسے سے انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا، ہیرے جواہرات سے انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، اللہ نے گھر کے اندر رکھا ہے۔ اگر روپیہ پیسے کی لالچ کے اندر اگر عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا تو انسان آج غور کرے، عورتیں مردوں کے شانہ بے شانہ کب سے باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن کتنی عورتیں گورنر بنی، کتنی عورتیں پردھان منتری بنی، کتنی عورتیں بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر فائز ہوئیں۔ جب آپ کوانٹٹی گنیں گے تو پتہ چلے گا، ہاتھوں پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لاکھوں عورتیں ایسے ہی سڑکوں پر پھرنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کے لیے اس نے بنایا۔ جب عورت گھر کے اندر رہے گی، عورت گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے گی، دنیا کے اندر جرائم کم ہونے شروع ہو جائیں گے، دنیا کے اندر خرافات کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ عورت کے جسم کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھا ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے میک اپ کے اندر، اس کی جسم کی بناوٹ کے اندر اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، اور انسان اس کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ انسان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، انسان کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں، انسان آتش کے ایک مرض آتا ہے جو آتش کے مرض کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یہ انسان کے 24 گھنٹہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر برے خیالات سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بدنگاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کے اندر مستقر رہنے کے لیے اسی لیے کہا تاکہ باہر کا ماحول سدھرا رہے، لیکن پردے کو لوگ اسلام کے اوپر زیادتی کہتے ہیں۔ حالانکہ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ عورتوں کو بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، عورتوں کو بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت گھر کے کونے کے اندر جتنی تاریکی کے اندر نماز پڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب عورت کو جب شانہ بشانہ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، آج
انسان کے قوا اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ عورت کو دیکھتے ہی انسان کا دل و دماغ ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ انسان کی نگاہیں تو خالی اڑتی ہیں لیکن خالی نگاہ واپس نہیں آتی، گناہ لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر مستقر رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے، آراستہ کر کے، میک اپ کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام عورت کو گھر کے اندر مقید کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر مقید کر دیا۔ نہیں دوستو، اسلام نے گھر کے اندر مقید نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے لیے پیدا فرمایا، عورت کو شوہر کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا۔ عورت کو چاہیے اپنے گھر کے اندر آراستہ رہے، اپنے گھر کے اندر اچھے سے اچھا کپڑا بن سنور کر حور بن کر بیٹھی رہے، تاکہ شوہر جب باہر سے آئے گا تو اس کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ شوہر کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی لیے انسان باہر جاتا ہے، باہر جانے کے بعد اگر انسان کی نگاہ کسی عورت کے اوپر پڑ جاتی ہے، انسان کی نگاہ کسی عورت کے اوپر پڑتی ہے، غلط نگاہ پڑتی ہے، وہ اپنی نگاہ کو ختم کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے جب وہ آ کر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے ملاقات کرنے پر بھی صدقے کا ثواب لکھا ہے۔ بیوی سے حالانکہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں بہنوں کو گھر کے اندر مستقر رہنے کی عادت ڈالیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں۔ ہاں نکلنے کی ضرورت پڑے گی، شریعت نے اجازت دے رکھا ہے۔ عورت اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، عورت اپنے بہن کے گھر جا سکتی ہے، عورت اپنے رشتہ داروں کے گھر جا سکتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ عورت جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے، لیکن کس میں؟ پردے میں رہ کر اپنے مکھرے کو دوسروں کو دکھاتے ہوئے نہیں، اپنی زیب و زینت کا اپنے چہرے کو دوسروں کو دکھاتے ہوئے نہیں، بلکہ پردے میں رہ کر عورت جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ معی، کیا عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی؟ صحابی نے کہا، دیکھیے اس زمانے کا کتنا انسان کا دل کھلا رہتا ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نہیں اے اللہ کے رسول، میں صرف آپ کی دعوت کر رہا ہوں، عائشہ کی دعوت نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اذا فلا، ٹھیک ہے میں نہیں آ سکتا۔ وہ صحابی چلے گئے، دعوت دینے کے لیے آئے۔ وہ نبی جو دعوت کا انکار کرنے کے لیے منع کر رکھا ہے کہ دعوت اگر کوئی دے رہا اس کو قبول کر لیا کرو، آپ نے جب وہ صحابی دوسری مرتبہ آئے اور آنے کے بعد پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت قبول فرما لیجئے۔ آپ نے پھر وہ شرط لگائی، عائشہ معی، کہ عائشہ بھی میرے ساتھ آئیں گی؟ کہا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ صحابی کے پاس اتنا توشہ نہ ہوگا کہ 2 آدمی کو کھلا سکتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ وہ صحابی آئے، آپ نے 2 مرتبہ انکار کر دیا، تیسری مرتبہ صحابی آئے اور آنے کے بعد آپ نے دعوت دی، پھر آپ نے وہی پوچھا کہ عائشہ کو میں لے کر آ سکتا ہوں؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو لے کر دعوت میں جا رہے ہیں۔ اس میں مفسرین 2 قول لکھے۔ ایک قول تو یہ ہے، غالباً اس صحابی کے گھر کے اندر گھر والوں میں کسی کے دل کے اندر عائشہ کی قدورت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کو لے جا کر تاکہ ان کی قدورت صاف ہو جائے۔ جیسے دنیا کا دستور جماعت والے بولتے ہیں، جب انسان کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے
تو نفرت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس سے سلام کرنا چاہیے، انسان کو اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، انسان کو اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ جب انسان سلام کرتا ہے، جب انسان اس کی دعوت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ محبت میں بدل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے گھر کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی شرط لگا دی۔ ویسے اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ دعوت کا کبھی انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیویوں کو ادھر ادھر لے کر جانا چاہیے رشتہ داروں کے، تاکہ وہ گھر کے اندر رہتے گھر کے اندر بیٹھے رہتے اس کا بھی دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ الجھ جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، ہر انسان کا گھومنے کا دل کرتا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ میں لے کے جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، چھٹی کے موقع پر آج ہم سب گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، سمندروں کا سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جنگلوں کا سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مزارات کا سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم چھٹی کے ایام کے اندر اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، سسرال والوں کے جائیں، ددھیال والوں کے جائیں، ہر ایک کے رشتہ دار میں جائیں، ہر ایک کا حقوق ادا کریں، اور ہر ایک کے گھر میں جائیں گے۔ جب انسان آپس میں بیٹھ کر کھائے گا، محبت کے اندر جو اضافہ ہوگا، وہ محبت انسان تلاش کرنا چاہے، انسان لینا چاہے نہیں لے سکتا۔ آج انسان گھر کے اندر ہے، ایک گھر کے اندر باپ بھی رہتا ہے، ایک گھر کے اندر بیٹا بھی رہتا ہے، ایک گھر کے اندر بہو بھی رہتی ہے، تمام کے تمام لوگ ایک گھر کے اندر ہیں، لیکن ہر ایک کا دل ایک دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر نفرت ہے، میاں بیوی کے اندر نفرت ہے۔ کیوں؟ جب دیکھو شوہر موبائل دیکھ رہا ہے، جب دیکھو بیوی موبائل دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کا ہم سیر کر رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کر، لیکن 2 دن آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ فطرت اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر نہ لانے کی وجہ ہے، اسلام کے قانون کو عمل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اپنے گھروں کے اندر مستقر رہا کرے، اپنے گھروں کے اندر رہا کرے۔ جب تک عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر کے اندر اترتی رہتی ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے، عورت جب گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر صاف صفائی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں خصوصاً ہمیں اس بات کو لحاظ رکھنا چاہیے، اور مسئلہ لکھا ہے عورتیں کن سے پردہ کریں۔ عورت کا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت پردہ ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورتوں کو ستر میں رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ ہاں، کسی شرعی ضرورت کی بنا پر عورت اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اور اپنا پیر کھول سکتی ہے، شرعی ضرورت کی بنا پر۔ اگر ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ ہم چہرہ بھی دکھا رہے ہیں، ہاتھ بھی دکھا رہے ہیں، پیر بھی دکھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو پردہ کرنا واجب ہے، چہرہ دکھانا، ہاتھ دکھانا، جسم دکھانا ناجائز ہے۔ آج دنیا کا سب سے اچھا جو نظام، سب سے زیادہ پیسے والا جو نظام چل رہا ہے، وہ لڑکیوں کا تو خوب پیسہ ہے۔ انسان دکان ڈالتا ہے، لڑکیوں کو بٹھا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نکلتی ہے، سب سے پہلے لڑکیوں کا فوٹو آ جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کو اتنا گھٹیا بنا دیا گیا، انسان کے اندر کی نفرت اس سے ختم ہو گئی۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اپنے ماں بہنوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں، ان کو جہاں تک ہو سکے گھر کے اندر مستقر رکھیں۔ عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں، اور ہر گھر کے اندر کام کرنے والی آتی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، گھر کے اندر جو کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں، ان عورتوں کے سامنے بھی عورت ہاتھ گٹوں تک، چہرہ اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھا سکتی، اگر دکھا رہی ہے گناہ ہے۔ آج ہمارے وہاں ساڑی پہننے کا رواج ہے، ساڑی پہنتی ہیں، ساڑی کے ساتھ بلاؤز پہنتی ہیں، بلاؤز یہاں تک رہتا ہے، یہ پورا ہاتھ کھلا ہوا رہتا ہے، پیٹ کا اگلا حصہ اور پیٹ کا پچھلا حصہ پورا کا پورا کھلا ہوا رہتا ہے۔ اگر ایسے بلاؤز پہن کر جس میں پیٹ کا اگلا حصہ بھی کھلا ہوا رہے اور پیٹ کا پچھلا حصہ بھی کھلا ہوا رہے، اگر ہم صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھتی رہیں گی، ہماری نماز کا ثواب بھی
ذرہ برابر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا وبال ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 انسان جس کو 24 گھنٹہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی، 24 گھنٹہ۔ کون کون؟ فرمایا ایک تو داڑھی نہ رکھنے والا، داڑھی 24 گھنٹہ جب تک داڑھی نہیں رہے گی 24 گھنٹہ اللہ اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا گناہ اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا، ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسی عورت کے اوپر بھی 24 گھنٹہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اور تیسرے نمبر فرمایا وہ مرد جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے، کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے، یہ فعل بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ 24 گھنٹہ ایسے شخص پر لعنت برستی ہے۔ یا ایسی عورت جو اپنی خواہشات کو کسی عورت سے پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت پر بھی 24 گھنٹہ لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان بنایا ہے، ہم سب کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمایا ہے۔ دین کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، شریعت کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، اسلام کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حتیٰ کہ فقہاء نے عورتوں کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی کافرہ عورت اپنے گھر کے اندر آتی ہے، کافرہ عورت گھر کے اندر آتی ہے تو ایمان والی عورتوں کو چاہیے وہ کافرہ عورت سے بھی کیا کرے؟ پردہ کرے۔ کافر عورت سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنا جسم نہیں دکھانا چاہیے۔ ہاں مجبوراً ہے، ڈاکٹر کے علاج کے لیے اگر ہم اپنا جسم دکھا رہی ہیں، ڈاکٹر کو دکھا رہی ہیں، یا کسی علاج و معالجے کے لیے جسم کھول رہی ہیں تو بات الگ ہے، لیکن بلا وجہ اپنے جسم کا نظارہ کرنا، جسم کو دکھانا شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہماری شادیوں کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ پورے میک اپ شادیوں کے اندر نظر آ جاتے ہیں، پورا زیورات شادیوں کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن عورتیں گھر کے اندر صرف ایک میکسی کے اوپر رہتی ہیں۔ اس لیے دوستو ایسی عادت ڈالنا چاہیے کہ ہمارا گھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے مشابہت پانے لگے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بننے لگے۔ جنت کا نمونہ کب بنے گا؟ جب ہمارے گھر کے اندر شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا، اس لیے انسان کو چاہیے اپنی بچیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی مستورات کی خوب حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔